کے لیے کوئی صورت بھی ممکن نہیں، تو بہرحال اب یہ چونکہ قیام پر قادر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا قیام کے حوالے سے کہ اگر اتنا کمزور ہو گیا کہ مسجد میں جماعت کے لیے جا کر وہ جا نہیں سکتا، اس کے لیے جا کر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، گھر میں پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہوگا، کیونکہ اب وہ جا ہی نہیں سکتا، چلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ شریعت جو ہے، شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ احکام میں سختی نہیں کرتی، بلکہ احکام میں جس قدر ہو ممکن ہو انسان کو سہولت عطا فرماتی ہے۔ اور شریعت کا یہ بھی ضابطہ ہے کہ جب ایک حکم کے اندر سختی آ جائے تو پھر شریعت اس حکم میں نرمی پیدا کر دیتی ہے، اور تکلیف ایسی تکلیف کہ جس کو بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ویسے تو قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے قیام کرنا ہے، لیکن یہ آزار بتائے کہ ان آزار کی وجہ سے کہ جو کوئی زخمی ہے، کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہے، قطرات کا مسئلہ ہے، یا ستر کھولنے کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح فرض کر لیجئے کہ کمزوری ہے، تو یہ دیکھیے کہ یہ آزار ہے، تو یہ آزار کی بنیاد پر اب شریعت کہتی ہے کہ اب آپ کو نرمی دے دی جائے گی، اب وہ جو قیام کا حکم ہے وہ آپ سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر یہ دیکھیے ایک اور طرح مسئلہ فقہا نے لکھا ہے، اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے کہ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوں گا تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، یہ یاد رکھیے اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس سے قیام ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، بالکل ہی کھڑا ہونے سے عاجز آ گیا ہے، زخم ہے، قطرات کا مسئلہ ہے، ستر کھل جاتے ہیں، قرات جو ہے اس سے بیچارے سے نہیں ہو پاتی، یا بہت زیادہ اس پہ مرض چھا گیا ہے، یا دیر سے اس میں مرض کا ٹھیک ہونے کا، یا وہ اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آزار ہے، اب ان آزار کی بنیاد پر بھی اگر کہا جائے نہیں جی آپ نے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، تو پھر ایک بندہ ایک بہت بڑی آزمائش کے اندر، ایک بہت بڑی تکلیف کے اندر آ جاتا ہے۔ اب جب یہ بڑی تکلیف آ گئی تو اب شریعت کی طرف سے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت پھر احکام کے اندر نرمی پیدا کر دیتی ہے، اور بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ بندے تو میرا بندہ ہے، تو اب میرا بندہ ہونے کی وجہ سے تیرے لیے میں حکم کے اندر نرمی کر دوں گا۔ البتہ ایک فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اور یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے، کہ اگر بندہ کھڑا ہونے میں مشکل ہے لیکن وہ عصا کوئی لکڑی وغیرہ لے لیجئے، یا کسی فرض کر لیجئے کہ جیسے کسی کو جو ہے واکر سسٹم ہوتا ہے، واکر پر کھڑے ہو کر وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس کے سہارے، عصا کے سہارے، یا فرض کر لیجئے ٹیک کے سہارے، یا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کا خادم جو ہے اس کو اتنی دیر کھڑا کروا سکتا ہے، تو اب جو ہے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اب ان چیزوں کا استعمال کر کر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، کیونکہ اس کے پاس ایک سہولت موجود ہے، ایک متبادل چیز موجود ہے، وہ اس متبادل چیز کو استعمال کرتے ہوئے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہوگا کہ وہ ان چیزوں کا سہارا لے اور اس پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح اگر دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتے ہیں، اب مثال کے طور پر وہ سورہ فاتحہ جتنی مقدار کھڑا ہو سکتا ہے، تو جب سورہ فاتحہ شروع کی گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھی گئی، تو اتنی دیر اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔
اسی طرح دیکھیں کہ اگر وہ لفظ اللہ اکبر جو ہے وہ کھڑا ہونے کی طاقت ہے، معمولی سا وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب اتنی دیر وہ کھڑا ہو جائے۔ اب جب اتنی دیر کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد اب شریعت کہتی ہے کہ اب بیٹھ کر لے۔ تو آپ اس طرح بھی جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں، خاص طور پر بزرگ حضرات، اور اس میں بزرگ ہونا کوئی شرط نہیں، اصل تو مقصد یہ کہ عذر پایا جائے، تو اگر کسی جوان کے ساتھ بھی یہ عذر پایا جاتا ہے تو شریعت اس کو نرمی کا حکم دے جاتی ہے۔ لیکن فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض اوقات ذرا سا بخار ہوتا ہے، کوئی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہی بندہ دیکھنے میں آتا ہے بعض اوقات لمبی لمبی ورزشیں کر رہا ہوتا ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ پیدل بھی چل رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اگر اتنا وہ کر سکتا ہے کہ لمبی لمبی واک بھی کر رہا ہے، زیادہ زیادہ دیر کھڑے ہو کر جو ہے وہ باتیں بھی کیے جا رہا ہے، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ایک عذر نہیں مانا جائے گا کہ آپ ایک طویل واک بھی کر رہے ہو، آپ مکمل ورزش بھی کر رہے ہو، لمبی لمبی آپ تقریریں بھی کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب آپ سے ہو رہی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے اب آپ جو ہے بیٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر یہ عذر میں کس طرح آ سکتے ہیں۔ یا تو آپ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو ہے صرف نماز کے حق میں اس طرح کمی کرنے چاہ رہے ہیں اور بقیہ جو ہے آپ اپنے سارے معاملات کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ عذر نہیں مانا جائے گا، بلکہ اگر اتنی دیر چل سکتا ہے تو یقیناً اگر تھوڑی سی وہ ایفرٹ کرے تو بندہ رکوع بھی کر سکتا ہے، اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو قیام بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ورزش کی باری آتی ہے تو ہمارے دیکھنے والے حضرات، خاص طور پہ میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ بقیہ جو ہے ان کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ دوستوں کے پاس آ بھی جا بھی رہے ہوتے ہیں، وہ لمبی لمبی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ لمبی لمبی بات جو ہے واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ سارے کی معاملات آپ ادا کر رہے ہیں تو اب نماز میں پھر آپ کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ بیٹھ کر اور اب آپ کو سارے عذر آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میرے سننے والے بھائیوں کہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو قریب کر دے گی۔ تو اگر آپ تھوڑی سی یہ مشقت برداشت کر لیتے ہیں اور مشقت برداشت کرنے کے بعد آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں بھی تو آپ دیکھیے کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی تو آپ کتنی مشقتیں کر رہے ہیں، آپ اتنے سارے جو ہے دیگر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، دیگر معاملات کر رہے ہیں، تو جب وہاں آپ کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، آپ وہاں کوئی تھکتے نہیں، کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کھڑے ہوتے ہوئے آپ یہ مشکلات کیوں اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں۔ تو پھر اس میں جو ہے اگر تو واقعی کوئی مسئلہ ہے تو شریعت نے آپ کو ایک ریلیکسیشن دے دی ہے، ایک سہولت دے دی ہے، آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیگر معاملات کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نماز کا ایک فرض ہے۔ اگر آپ فرض ترک کرتے ہیں تو فرض ترک کرنے کی وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز پھر نہیں ہوگی، تو تھوڑی سی آپ اگر مشقت اٹھاتے ہیں، ویسے بھی جو کام جتنی زیادہ مشقت سے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی اس کے اندر برکت اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس پر فرائض نماز پر تفصیلی کلام ہمارا جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔